بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم بیماری جس کو اردو میں گنجا پن، بال چر اور انگلش میں ایلوپیشیا کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے کہ جسم کے مختلف حصوں جن پر بال اگتے ہوں، بال ہیئر، ان حصوں سے اور بالخصوص سر سے بالوں کے ضائع ہونے کو گنجا پن، بال چر اور ایلوپیشیا، یہ ایک ہی جو ہے نا معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، ایلوپیشیا کہتے ہیں ان کو۔ تو اس کی مختلف قسم وجوہات جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔ پہلی جو بنیادی وجہ ہے مطلب وہ ہے نسلی بیماری، خاندانی بیماری، جس کو انگلش میں جینیٹکس کہتے ہیں۔ مطلب یہ جینیٹکلی نسل در نسل جو ہے یہ منتقل ہوتی ہیں نسلوں میں۔ اس کی بنیادی وجہ ڈی این اے جو کہ خلیہ کے مرکزہ میں ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا میوٹیشن ہوتے ہیں، گڑبڑ ہوتی ہیں، اور یہ میوٹیشن یہ جو ہے یہ نسل در نسل پھر منتقل ہوتی ہیں۔ کوئی خاص دوسرا وجہ جو ہے نا اس کی نہیں ہوتی ہے، بس یہ جینیٹکلی جو ہے نا لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ہارمونل امبیلنسز، ہارمون مختلف قسم کے ایسے مواد ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر عام طور پر جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں ہارمونز۔ تو ان ہارمونز کی جب توازن جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہیں تو بھی جو ہے نا ایلوپیشیا وہ کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان ہارمونز میں تائرائڈ ہارمون ہے اور جنسی ہارمون ہیں، جنسی سیکس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہارمونز ہیں ان کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں۔ ان کی لیول جب امبیلنس ہو جاتی ہیں، تائرائڈ ہارمونز کی امبیلنس سے یا ہائی کارٹیسول جو ہے نا یہ مختلف قسم کے ہارمونز ہیں، ان کی امبیلنس سے، ان کی توازن خراب ہونے سے بھی یہ بیماری جو ہے نا یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کنڈیشنز جن کو ہم آٹو امیون کنڈیشن کہتے ہیں۔ آٹو کا مقصد ہوتا ہے خود بخود، امیون کا مقصد ہوتا ہے مدافعاتی نظام۔ تو آٹو امیون کنڈیشن یہ ایسے کنڈیشن ہیں جسم میں کہ ان کنڈیشنز کے دوران جسم کا جو اپنا مدافعاتی نظام ہوتا ہے وہ خود جو ہے نا جسم پر حملہ آور ہو کے بیماری کو پیدا کرتا ہے۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں آٹو امیون کنڈیشن۔ تو ان آٹو امیون کنڈیشن کی وجہ سے بھی ایک قسم کا ایلوپیشیا ہوتا ہے، اس کو ہم ایلوپیشیا ایریٹا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے، مطلب آٹو امیون کنڈیشن۔ چوتھی وجہ جو ہم یہاں پہ بیان کرنے والے ہیں وہ ہے ڈپریشن، سٹریسفل لائف، یہ بھی جو ہے نا ایلوپیشیا کا سبب بنتا ہے۔ پانچویں وجہ جو ہے وہ ہیں اہم غذائیات، ان کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے نا بالوں کا گرنا یہ ہو سکتا ہے۔ مطلب مختلف قسم کی حیاتین کی جسم میں کمی ہو، فولاد کا جسم میں کم ہونا، اسی طرح پروٹینز، لحمیات جو کہ ان ہیئر کا جو بنیادی جز ہیں، ترکیبی جز لحمیات، پروٹینز، ان کا جسم میں کم ہونا، حیاتین کا، بایوٹین کا، سلیکا، زنک، یہ مختلف قسم کے غذائیات کے نام ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے۔ ان غذائیات کی کمی کی وجہ سے بھی ایلوپیشیا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار دوائیوں کی مضر اثرات بھی گنجا پن کی شکل میں جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ خاص کر کینسر کا جو علاج ہے ان میں ہم ریڈیشن دیتے ہیں، شعاعیں دیتے ہیں مریض کو، اور اس کے بعد کیمو تھراپی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم مریض کو دیتے ہیں۔ تو ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی جب مریض کو ملتی ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا کافی زیادہ ایلوپیشیا ہیئر لاس ہو سکتا ہے۔ اور آخری وجہ جو ہم یہاں پہ بیان کرنے والے ہیں وہ جو ہے نا انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ جسم میں جو ہے نا کبھی کبھار بالوں کی خشکی ہو جاتی ہیں، بالوں میں بھی انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے جس کو فنجائی کہتے ہیں، فنگل انفیکشن، خشکی بن جاتی ہے بالوں میں، سوریاسس ہیں اور سیبورک ڈرماٹائٹس ہیں اور فنگل لیژنز ہیں مختلف قسم کے۔ مطلب یہ جو ہے نا انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ ایلوپیشیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کی علاج کی طرف آتے ہیں۔ علاج کی اصول یہ ہیں کہ ہمیشہ طور پر علت اور بنیادی سبب کو دور کرنا ہوتا ہے علاج میں۔ علاج کے مطلب علاج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علامات کا علاج اور ایک ہوتا ہے بنیادی علت کا علاج۔
تو یہاں پہ ہم علاج کے اصول بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے علت کو جو ہے نا بیماری کی جو علت ہوتی ہے ان کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تو ایلوپیشیا کی علاج سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایلوپیشیا کی کاز اور اس کے سبب کو معلوم کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو سبب کو دور کریں، تو یہ ہمارے ایلوپیشیا کا علاج ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس آٹو امیون ٹائپ کا ایلوپیشیا ہو، جس میں جسم کا خود جو اپنا مدافعاتی نظام ہے وہ خود حملہ آور ہو کے ہمارے بالوں کو گرا دے، اس کو ہم ایلوپیشیا ایریٹا کہتے ہیں۔ تو ان میں ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں، کلوبیٹاسول اینٹمنٹ دیتے ہیں اسٹیرائڈ، اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر ایلوپیشیا کی جو وجہ ہے وہ اگر انفیکشن ہو، فنگل انفیکشن ہو، سیبوریا ہو، خشکی جو ہے نا بالوں میں پیدا ہوا ہو، تو اس کو ہم اینٹی فنگل کریم سے دور کرتے ہیں، اینٹی فنگل شیمپو ہم دیتے ہیں جیسے کیٹوکونازول ہو گئے، یہ اس کے علاج ہیں۔